سامعین، دوسری بیماریوں کی مانند الرجی بھی ایک عام سی بیماری ہے جس کی متعدد اقسام ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے رد عمل میں انسان مختلف بیماریوں کا شکار بن سکتا ہے۔ الرجی کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں یا پھر اس کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے معروف ماہر طب ڈاکٹر نوید اللہ خان۔ ہم سر آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے CRI کی اردو سروس کے لیے وقت نکالا ہے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ میں اپنے سارے سامعین جو ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام سر، اور سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ یہ الرجی بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے سر؟ ہمارے جسم میں ایک مدافعتی نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جو کہ جسم کو بیماریوں، جراثیم، تکالیف اور ان سے بچاتا ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک پوری فوج ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے اور جس کا جو زیادہ تر حصہ ہمارے خون میں ہے۔ یہ خون میں خلیوں کی شکل میں ہے جس میں بہت سارے انزائمز اور ہارمونز ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا جراثیم، بیکٹیریا، وائرس یا آرگنزم یا ایون ڈسٹ پارٹیکلز جی جی، یا کوئی بھی ایسا پروٹین جس کے سے بنا ہوا مٹیریل ہوتا ہے وہ الرجی کاز کر سکتا ہے جو کہ جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسے موقع پہ یہ مدافعتی نظام جو ہے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ اس جو جسم کے لیے ضرر رساں جراثیم ہوتا ہے یا وائرس یا بیکٹیریا اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ابھی ذکر کیا مٹی، دھول اور دھوئیں والی الرجی جو ہے پاکستان جیسے ملک میں بھی یہ زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ مٹی، دھول اور دھوئیں کی جو الرجی ہے یہ کچھ لوگوں میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں، جی جی، زیادہ حساس ہوتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ ان کا مدافعتی نظام ان چیزوں کے خلاف زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کو نہیں ہوتی، یہ اسکن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر سانس کی نالی کی ہو سکتی ہے، جیسے مریضوں کو دمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو آنکھ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایسے میں کیسز میں آنکھ کا سرخ ہو جانا، جی جی، یہ وہ علامات ہیں۔ یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جلد پہ کوئی ایسا مٹیریل چھو جائے تو جن پہ ان کے دانے نکل آتے ہیں یا تھپڑ جن کو کہتے ہیں، جی جی، ارٹیکیریل ریش ہو جاتا ہے ایسے پیشنٹ کو۔ اور یہ چیز کامن ہوتی ہے صرف ان پیشنٹس میں جن کو ہائپر سینسٹیوٹی ہو۔ اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب ہم اکثر سنتے ہیں ایک لفظ کے ڈسٹ مائٹ، یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے الرجی کا باعث بنتا ہے؟ ڈسٹ ہمارے ارد گرد تو موجود ہے، ڈیفینیٹلی ہوا میں پارٹیکلز تو ہیں۔ جی جی، ہمارے گھر میں جب سے یہ ٹرینڈ آیا ہے قالین رکھنے کا اور پھر جو صحن میں جو مٹی کی دھول ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو کہ پھیپھڑے کی نالی یا ناک میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے خلاف جب مدافعتی نظام ایکٹیو ہوتا ہے جی جی، تو وہ باڈی ری ایکٹ کرتی ہے صحیح، اور پھر کچھ سیلز ہوتے ہیں جیسے ماسٹ سیلز یا ہسٹامین سیکریٹنگ سیلز ہوتے ہیں، صحیح، یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب کہ جو صنعتی علاقے ہیں، کیا ان کے آس پاس رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا ان کے الرجی سے زیادہ متاثر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ صنعتی علاقوں میں جو صنعتوں سے فضلہ خارج ہوتا ہے وہ ہوا میں بھی ہوتا ہے جی جی، اور پانی میں بھی ہوتا ہے، جی اور اس علاقے میں آلودگی کا مسئلہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پیرس میں بہت بڑی سمٹ ہوئی ہے جی جی، انٹرنیشنل، اور اس چیز لیول پہ بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ڈسٹ الرجی کا پرابلم بڑے بڑے صنعتی ملکوں میں اور شہروں میں بہت کامن ہے، اور چائنا میں بھی یہ چیز بہت ہائی لیول پہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، ہمارے علاقے میں جہاں پہ انڈسٹریز ہیں وہ عموماً شہر سے باہر ہیں۔ جن جگہوں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ تو ڈسٹ کنٹرول ہو جاتی ہے نیچرلی، لیکن ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کیمیکلز اور اسپیشلی آرگینک اور ان آرگینک دونوں قسم کی کیمیکلز پانی میں اور ہوا میں ریلیز ہوتے ہیں، ایسے لوگ چونکہ ان کیمیکلز کے خلاف جن پہ مدافعت فوراً ایکٹیویٹ ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں الرجی، سانس کا مسئلہ، جلد کا مسئلہ، آنکھوں کی الرجی، یہ چیزیں کامن ہیں۔
ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب کہ ایک ہم بہت عام سی بات سنتے ہیں کہ فوڈ الرجی، اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ مجھے فوڈ الرجی ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہمارا جو نظام ہے اس میں معدے کا کام ہے تمام جراثیم کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے، جی جی اور جو چیزیں معدہ کراس کر کے آگے جاتی ہیں موسٹلی وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ کچھ ایسی پروٹین ہیں، کچھ کھانے میں بھی ایسی چیزیں ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گندم الرجی کرتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انڈے کی زردی یا سفیدی الرجی کرتی ہے، جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بینز الرجی کرتی ہے، جس طرح مختلف قسم کی دالیں ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کو فش الرجی کرتی ہے اور اسپیشلی جھینگے یا کوئی ایسی چیز۔ ان میں جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور انہی پروٹین کے خلاف اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے جو آنت ہے اس کے اوپر اس کی جو اندرونی دیوار ہے وہاں پہ ایسے خلیے ہوتے ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں اینٹیجن کو، اور فوراً باڈی اس کے خلاف اینٹی باڈی بناتی ہے اور پھر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اسی لیے معدہ اپسیٹ ہو جاتا ہے یا آنت اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور ایسے پیشنٹس کو پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو فلاں چیز سے الرجی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا جو ناک کی الرجی ہے کیا یہ دمے کا سبب بھی بن سکتی ہے؟ جی، اپر ریسپریٹری ٹریک کو سارا اسی ایک ہی اس میں لیتے ہیں ہم، جی ناک، کان اور گلا، اور ایون سانس کی جو نالی ہے، اپر جو پارٹ ہے اس کا ٹریکیا، جی یہاں پہ مدافعتی نظام بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ کوئی بھی الرجن یا کوئی بھی ایسی پروٹین، کوئی بھی جراثیم جس کو باڈی کنٹرول کرنا چاہتی ہے یا ایکسپٹ نہیں کرتی، اس کے خلاف یہ سسٹم فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک بہت عام سی الرجی ہے جسے ہم پولن الرجی کہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچاؤ کیسے ممکن ہے اس سے؟ پولن دو سیزنز ایسے ہیں جن میں ہوا میں پولن کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جی اور ان جگہوں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں ایسے درخت یا پھولوں والے درخت ہوتے ہیں جن کا پولن ہوا میں اڑتا ہے۔ صحیح۔ اسلام آباد میں یہ مسئلہ کافی کامن ہے، اور اسلام آباد میں لوگوں کو ان موسم میں کچھ ڈاکٹرز تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ لاہور شفٹ ہو جائیں یا کسی اور شہر شفٹ ہو جائیں، کیونکہ پولن کاؤنٹ جب دیکھا جاتا ہے تو اسلام آباد میں لاکھوں میں ہوتا ہے، ہزاروں میں ہوتا ہے ہوا میں، اور لاہور میں یا کسی اور شہر میں وہ سینکڑوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے پیشنٹس کو یہ جو مارچ کا مہینہ ہے، اپریل کا مہینہ، مارچ، فیبرری اور پھر سپتمبر، یہ ایسے مہینے ہیں جن میں پولن کا مسئلہ بہت کامن ہو جاتا ہے، اور ایسے پیشنٹس کو فوراً دمہ شروع ہو جائے، کیونکہ یہ پولن ناک کے راستے سانس کی نالی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے بہت سیویئر ریئیکشن کرتا ہے باڈی کو۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں ہماری نشریات کے ذریعے، تو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، مٹی، دھول، دھوئیں، تو ان سے بچنے کے لیے یہاں پر چائنا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماسک استعمال کرتے ہیں، تو پاکستان میں کیا لوگ استعمال کرتے ہوئے اس الرجی سے بچ سکتے ہیں؟ پاکستان میں چونکہ چادر یا دوپٹہ لینا یہ کافی کامن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے لوگوں کو کام کرتے ہوئے باہر سڑک پہ دھوپ سے بچنے کے لیے وہ سر پہ چادر رکھتے ہیں، تو اسی کو جو ہے نا اپنے چہرے کے گرد بھی کر لیتے ہیں۔ ماڈرن سٹیز میں اب آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاسپٹلس میں بھی بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کو الرجی کا ہوتا ہے، یا جو ایسے جراثیم سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک رکھتے ہیں، تو ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے اور ایسے پیشنٹ کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان کو اٹیک نہ ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کولڈ سے الرجی ہوتی ہے، ٹھنڈ سے الرجی ہوتی ہے، ایسے پیشنٹ کو صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم تھوڑا سا اپنے آپ کو گرم رکھنا چاہیے، زیادہ سردی سے بچنا چاہیے، آج کل سردی کا موسم ہے یہاں پہ، تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہے جو صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم آپ کریں، تو پھر آپ جو ہے نا ڈھیر ساری دوائیاں لینے سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید اللہ خان صاحب، آپ نے اسلام آباد سے وقت نکالا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، تھینک یو سو مچ۔